بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، بی ایس فورتھ سیمسٹر میں ہمارا ایک پیپر ہے عربک کا، جو بہت ہی آسان ہے، اور اس میں آج ہم شروع کرتے ہیں اس کا پہلا سبق، الدرس الاول، پہلا سبق، الدرس سبق الاول، پہلا، لیسن نمبر 1۔ سبق کا عنوان ہے حجرۃ الدراسہ، اگرچہ یہ لکھنے میں الدراستِ، لیکن جب ہم یہاں وقف کرتے ہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں حجرۃ الدراسہ۔ حجرہ کمرہ، چھوٹے کمرے کو حجرہ کہتے ہیں، جیسے آپ نے اسلامیات میں ایک سورت پڑھی تھی، سورۃ الحجرات۔ حجرات جمع ہے کمرے، اس کا واحد ہے حجرۃ، کمرہ، روم۔ حجرۃ الدراسہ اسٹڈی روم یا کلاس روم، دراسہ کا معنی اسٹڈی، درس سے بنا ہے، پڑھنا۔ تو اس میں ہم یہ جو الفاظ نیچے دیے گئے ہیں انہی کو پڑھنا ہے اور انہی کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ کہ پہلے سبق میں صرف یہ ہے۔ پہلا ہے جی کراساتن، کیا لفظ ہے؟ کراساتن، کاپی، نوٹ بک۔ کتابن، کتابن، بک، کتاب۔ اب ان کو اکٹھا جب پڑھتے ہیں تو پھر ساتھ درمیان میں واو لگاتے ہیں، کراساتن و کتابن، کاپی اور کتاب۔ یہاں پہ اکٹھا پڑھنے کے لیے ساتھ درمیان میں واو لگایا گیا ہے، طریقہ کار یہ۔ اسی طرح آگے دیکھیں، قلم، پین، قلم، پین۔ مسطرۃ، پیمانہ، رولر۔ جب اکٹھا پڑھیں گے دونوں کو پھر پڑھیں گے قلم و مسطرۃ، اس واو پر شد پڑھیں، قلم و مسطرۃ، پین اور پیمانہ۔ اسی طرح مقعد، مقعد، بینچ۔ مکتب، ڈیسک۔ جب اکٹھا پڑھیں گے مقعد و مکتب، بینچ اور ڈیسک۔ اسی طرح آپ 3-4 لفظ اکٹھے جب پڑھیں گے تو سب میں واو لگاتے جائیں گے، جیسے انہی اوپر والوں کو اکٹھا کر دیں، کراسۃ و کتاب و مقعد و مکتب، یوں پڑھ سکتے ہیں۔ حقیبۃ، حقیبۃ کا مطلب ہوتا ہے بیگ، بستہ۔ تبشورۃ، تبشورۃ، پیمانہ، چاک، چاک جس کے ذریعے ہم وائٹ بورڈ پہ لکھتے ہیں یا بلیک بورڈ پہ لکھتے ہیں، چاک۔ اکٹھا پڑھیں گے حقیبۃ و تبشورۃ، بیگ اور چاک۔ کرسیٌ، کرسیٌ، کرسی، چیئر۔ مساحۃ، ڈسٹر، جس کے ذریعے ہم وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا مٹاتے ہیں، ڈسٹر۔ اکٹھا پڑھیں گے کرسی و مساحۃ، کرسی اور ڈسٹر۔ مبرأۃ، یہ لفظ ہے مبرأۃ، پینسل تراش، شارپنر۔ بطاقۃ، بطاقۃ، کارڈ۔ مبرأۃ و بطاقۃ، پینسل تراش اور کارڈ۔ یہاں تک آپ نے صرف ان الفاظ کو سمجھنا ہے، ان کا ترجمہ یاد کرنا ہے، بس۔ پیپر میں یہی سب الفاظ دیے ہوئے ہوں گے اور ان کا ترجمہ لکھنا ہوگا۔ تو یہ چند ایک الفاظ ہیں، قسم کی ووکیبلری ہے جو ساری کی ساری آپ کے اسٹڈی روم کے متعلق ہیں، اس لیے ان کا یاد کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اب دوسرا حصہ ہے سوال و جواب کا۔ ما ھذا، ما کا معنی کیا، ھذا یہ، ما ھذا یہ کیا ہے،
اردو جب ترجمہ کریں گے تو ہاذا کا ترجمہ پہلے کریں گے، ما کا بعد میں کریں گے، اور ساتھ ہے لگا دیں گے، یہ کیا ہے۔ جواب اس کا ہے ہاذا کتاب۔ اب ہاذا کا ترجمہ پہلے کریں گے، ہاذا یہ کتاب، کتاب ہے کے لیے یہاں لفظ کوئی نہیں عربی کا، لیکن وہ اب ان کی ترتیب ایسی بن گئی ہے کہ وہ پورا سینٹنس بن گیا ہے۔ ہاذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ اس ترتیب سے جب کوئی لفظ آتا ہے، دو لفظ آتے ہیں یا تین آتے ہیں، تو وہ سینٹنس بن جاتا ہے، جملہ بن جاتا ہے۔ ہاذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں ہاذا مکتب، یہ ایک ڈیسک ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہاذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ یہاں تک بات ہوئی ہاذا کی۔ اب ہے لفظ ہذہ۔ ما ہذہ، ہذہ کا مطلب بھی یہ، ما ہذہ یہ کیا ہے۔ آپ نے پہلے دیکھا ما ہذا کا معنی بھی یہ کیا ہے، اور ما ہذہ کا معنی بھی یہ کیا ہے۔ ہذہ کا ترجمہ ہم پہلے کر رہے ہیں، ما کا بعد میں کر رہے ہیں، جس طرح ما ہذا میں کیا تھا۔ ما ہذہ یہ کیا ہے۔ ہذہ کراسۃ، یہ ایک کاپی ہے۔ تو یہ بھی جملہ بن گیا پورا، ہذہ کراسۃ، یہ ایک کاپی ہے۔ اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں ہذہ تبشورۃ، یہ ایک چاک ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہذہ حقیبۃ، یہ ایک بیگ ہے۔ اب یقیناً آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ ما ہذا یہ کیا ہے، ما ہذہ یہ کیا ہے، دونوں کا ترجمہ تو ہے یہ کیا ہے، پھر دو لفظ کیوں لائے گئے ہیں۔ اب آپ اس پہ غور کریں۔ ما ہذا کے جواب میں ہم نے کہا ہے ہذا کتاب، ہذا قلم، ہذا مکتب، ہذا کرسی۔ ما ہذہ کے جواب میں ہم پڑھ رہے ہیں ہذہ کراسۃ، ہذہ بطاقۃ، ہذہ تبشورۃ، ہذہ حقیبۃ، ہذہ مبرأۃ۔ اب ہذا کے بعد جو الفاظ ہم نے بولے آپ وہ دیکھیں، وہ کتابن ہے، قلمن ہے، مکتبن ہے۔ ان تمام الفاظ کے آخر میں گول تا نہیں ہے، جس طرح یہ مبرأۃن کی گول تا ہے، حقیبۃن کی گول تا ہے، تبشورۃن کی گول تا ہے، بطاقۃن کی گول تا ہے۔ تو ہذا کتابن یہ مذکر کے لیے ہے، یہ کتاب ہے۔ عربی میں کتاب مذکر ہے۔ ہذا مقعدن یہ بینچ ہے۔ تو ہذہ جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہے۔ ما ہذہ یہ کیا ہے، ہذہ کراسۃ۔ اس لیے ہذہ کے بعد جو ہم لفظ لا رہے ہیں ان کے آخر میں یہ تے ہے، چھوٹی تے، اس شکل کی یا اس شکل کی یا اس شکل کی، اس کو ہم کہتے ہیں گولتا۔ گولتا جس لفظ کے آخر میں یہ تے ہوگی وہ لفظ عربی میں مؤنث ہے۔ تو اب سوال یہ تھا کہ ما ہذا اور ہذہ میں کیا فرق ہے، تو ہم کہیں گے ما ہذا مذکر کے لیے ہے، اس کا جواب بھی مذکر آیا ہے۔ ما ہذہ مؤنث کے لیے ہے، اس کا جواب بھی مؤنث آیا ہے۔ ہذہ کراسۃ، اس لیے آپ ہذہ کے بعد کتاب نہیں کہہ سکتے، ہذہ کتاب یہ غلط ہوگا، ہذہ مقعد یہ غلط ہوگا، کیونکہ ہذہ کے بعد مؤنث آئے گا۔ ہذہ مؤنث کے لیے ہے، ہذا مذکر کے لیے۔ تو اب مختصر جواب یہ ہے کہ ہذا مذکر کے لیے ہے اور ہذہ مؤنث کے لیے ہے۔ جب آپ نے ہذا کے بعد لفظ مذکر لانا ہو تو پھر ہذا کتاب، ہذا قلم، ہذا کرسی کہیں گے۔ جب آپ نے اشارے کے بعد جو ہے لفظ مؤنث لانا ہو پھر آپ ہذہ بولیں گے، ہذہ کراسۃ، ہذہ تبشورۃ، ہذہ حقیبۃ۔ تو شارٹ کٹ جواب کیا ہوا کہ ہذا مذکر کے لیے ہے اور ہذہ مؤنث کے لیے ہے۔ اسی طرح ما ذالکا وہ کیا ہے، ذالکا کا معنی وہ، ما ذالکا وہ کیا ہے۔
ذالکا قلم وہ ایک قلم ہے. یہ ایک پورا سینٹنس بن گیا ہے ذالکا قلم. دوسرا سوال ما تلکا وہ کیا ہے؟ تلکا سبورتن وہ تختہ سیاہ ہے. آپ تلکا قرصتن بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کاپی ہے. جب دور کی طرف اشارہ کرنا ہوگا تو آپ اسی لفظ کے لیے تلکا بھی لگا سکتے ہیں. تلکا حقیبتن، تلکا تبشورتن وہ بیگ ہے، وہ چاک ہے. تلکا بطاقتن وہ کارڈ ہے. پھر وہی سوال ہوگا ما ذالکا کا مطلب بھی ہے وہ کیا ہے، اور ما تلکا کا مطلب بھی ہے وہ کیا ہے. فرق کیا ہے؟ ما ذالکا مذکر کے لیے ہے اور ما تلکا مؤنث کے لیے ہے. یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں ذالکا مذکر کے لیے ہے، تلکا مؤنث کے لیے. جیسے ھذا مذکر کے لیے، ھذہ مؤنث کے لیے. تو پھر ھذا اور ذالکا میں کیا فرق ہے؟ ھذا مذکر کے لیے ہے، یہ قریب کے لیے، یہ کتاب ہے، یہ قلم ہے. ذالکا مذکر کے لیے اور دور کے لیے. ذالکا قلم وہ قلم ہے، ذالکا مکتب وہ ڈیسک ہے. اسی طرح ما ھذہ اور ما تلکا میں فرق ہے. ما ھذہ دور قریب کے لیے ہے، ما تلکا دور کے لیے. اوپر والے دونوں اس میں اشارہ ھذا اور ھذہ یہ قریب کے لیے ہیں، نیچے والے دونوں دور کے لیے ہیں، اور دونوں کا آپس میں فرق مذکر اور مؤنث کا ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو اب آپ نیچے ایک ایکسرسائز ہے، یہ آپ کر لیں، آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. فرسٹ ایکسرسائز، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں التدریب الاول. یہ لکھنے میں ہے التدریب، پڑھنے میں ہے التدریب الاول. فرسٹ ایکسرسائز اس لیے آپ سمجھ لیں، بس اس کو آپ نے نہ لکھنا ہوتا نہ یاد کرنا ہوتا. اب پہلا سوال ہے ما ھذا یہ کیا ہے؟ ھذا کتاب یہ ایک کتاب ہے. اس کا دوسرا جواب آپ دے سکتے ہیں ھذا قلم یہ ایک قلم ہے. اب ھذا کے بعد خالی جگہ ہے، یہ آپ کے ذمہ لگایا جا رہا ہے. آپ بتائیں اب کوئی اور لفظ لانا چاہتے ہیں اوپر کے ان تمام الفاظ میں سے تو کون سا یہاں پہ آئے گا؟ آپ ذہن میں رکھیں کہ ھذا مذکر کے لیے ہے تو ان میں سے جو لفظ مذکر ہے آپ وہ لے سکتے ہیں، کوئی بھی لے سکتے ہیں. مقعد، مکتب، کتاب، کرسی، قلم یہ مذکر ہے. ان میں سے کوئی بھی آپ لا دیں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ھذا مقعد، ھذا مکتب، ھذا کتاب. پھر اسی طرح ما ھذہ یہ کیا ہے؟ ھذا مذکر کے لیے تھا اور ھذہ مؤنث کے لیے، اس لیے اس کے جواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ھذہ کراسۃ یہ ایک کاپی ہے. کراسۃ عربی میں مؤنث ہے، اردو میں بھی مؤنث ہے، لیکن اس کو ہم مؤنث کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کے آخر میں یہ گول تے ہے. ھذہ سبورۃ یہ تختہ سیاہ ہے. اب تختہ سیاہ اردو میں، وائٹ بورڈ اردو میں مذکر ہے، لیکن عربی میں مؤنث کیوں ہے کہ اس کے آخر میں یہ گول تا ہے. جس لفظ کے آخر میں یہ گول تا ہوگی وہ مؤنث ہوتا ہے. تو اب ھذہ کے بعد آپ مؤنث کا لفظ لے آئیں گے. ھذہ کراسۃ یہ ایک کاپی ہے، ھذہ سبورۃ یہ ایک وائٹ بورڈ ہے. اسی طرح ھذہ کے بعد یہ ڈیش ہے تو یہ آپ خود لگائیں. تبشورۃ لگا دیں، حقیبۃ لگا دیں، مبرأۃ لگا دیں. ھذہ مبرأۃ یہ ایک پینسل تراش ہے. ھذہ بطاقۃ یہ ایک کارڈ ہے. ھذہ حقیبۃ یہ ایک بیگ ہے، جو مرضی لگا دیں، ہو مؤنث. اسی طرح ما ذالکا وہ کیا ہے؟ جواب میں ہے ذالکا قلم وہ قلم ہے. آپ اوپر والا لے سکتے ہیں ذالکا کتاب وہ کتاب ہے، کیونکہ ھذا اور ذالکا میں فرق ہے دور اور قریب کا. ہیں دونوں مذکر، ھذا بھی مذکر کے لیے ہے اور ذالکا بھی مذکر کے لیے ہے. جب دونوں مذکر کے لیے ہیں تو ھذا قلم بھی کہہ سکتے ہیں، ذالکا قلم بھی کہہ سکتے ہیں. فرق کیا ہے؟ جب قریب ہے تو آپ کہیں گے ھذا قلم یہ ایک قلم ہے، جب دور ہے تو آپ کہیں گے ذالکا قلم وہ ایک قلم ہے. اسی طرح ذالکا مقعد وہ ایک بینچ ہے. اب ذالکا کے بعد خالی جگہ ہے، یہ آپ خود پر کریں. ذالکا مقعد کہہ سکتے ہیں، ذالکا کرسی کہہ سکتے ہیں، ذالکا مکتب کہہ سکتے ہیں، ذالکا کتاب کہہ سکتے ہیں. ما تلکا وہ کیا ہے؟ ما ذالکا وہ کیا ہے؟ مذکر کے لیے، اور ما تلکا وہ کیا ہے؟ مؤنث کے لیے.
تلکا کراساتن، وہ ایک کاپی ہے، ایک نوٹ بک ہے۔ تلکا تبصورتن، وہ ایک چاک ہے۔ اسی طرح آپ تلکا صبورتن بھی کہہ سکتے ہیں، تلکا حقیبتن بھی کہہ سکتے ہیں، تلکا تبصورتن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو گویا اگر سوال یوں آئے ذالکا کے بعد خالی جگہ ہو تو ذالکا کے بعد آپ کوئی بھی مذکر لفظ لکھ سکتے ہیں۔ ھذا کے بعد خالی جگہ ہے تو ھذا کے بعد آپ کوئی بھی لفظ مذکر لفظ لکھ سکتے ہیں۔ ھذہ کے بعد خالی جگہ ہے تو کوئی بھی مؤنث لفظ لکھ سکتے ہیں۔ تلکا کے بعد خالی جگہ ہے تو کوئی بھی مؤنث لفظ لکھ سکتے ہیں۔ شارٹ کٹ ان پوری ایکسرسائز کا صرف اتنا ہے کہ ھذا قریب کے لیے ہے اور مذکر کے لیے، ھذہ قریب کے لیے ہے اور مؤنث کے لیے، ذالکا دور کے لیے ہے اور مذکر کے لیے، تلکا دور کے لیے ہے اور مؤنث کے لیے۔ یہ ھذا، ذالکا، تلکا، ان کو ہم کہتے ہیں اسم اشارہ، اسم اشارہ۔ تو ھذا اسم اشارہ قریب کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہے، ھذہ اسم اشارہ قریب کے لیے اور مؤنث کے لیے ہے، ذالکا اسم اشارہ قریب کے دور کے لیے ہے اور مذکر کے لیے ہے، تلکا اسم اشارہ دور کے لیے ہے اور مؤنث کے لیے۔ اب آپ کے ذمہ جو میں کام لگا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ انہی اوپر والے الفاظ کو لے لیں، ان سب کے شروع میں آپ یہ نوٹ کریں، دیکھیں، غور کریں کہ ھذا لگ سکتا ہے یا ھذہ لگتا ہے۔ ان سب کے شروع میں کسی کے میں شروع میں جہاں ھذا لگتا ہے وہاں ھذا لگائیں، جہاں تلکا لگتا ہے وہاں تلکا لگائیں۔ اسی طرح ذالکا مذکر کے لیے ہے، جو لفظ مذکر ہے ان کے ساتھ ذالکا لگا دیں، اور جو لفظ مؤنث ہیں ان کے ساتھ تلکا لگا دیں۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ ھذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے، ھذا مکتبن، یہ ایک مکتب ہے۔ یہ پورے جملے آپ لکھیں تاکہ آپ کو ان کا ترجمہ بھی یاد ہو جائے اور ھذہ اور ھذا کا استعمال بھی آپ کو یاد ہو جائے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح یاد کر سکیں۔ بند کام کرنا۔ پانی